اسلام میں جنگ ایشو آف ڈیفنس اور امن ایشو آف ایڈوانسمنٹ ہے۔ اسلام میں اہل ایمان کو اجازت نہیں کہ وہ اپنی طرف سے جنگ چھیڑیں۔ البتہ جہاں تک امن کا تعلق ہے، اہل ایمان کو یہ کرنا ہے کہ وہ اسلام کی اشاعت کے لیے پرامن اقدام کا منصوبہ بنائیں۔ اسلام کا یہ اصول فطرت کے قانون پر مبنی ہے۔ فطرت کے قانون کے مطابق جنگ کے ذریعے کسی مثبت نتیجے کا حصول ممکن نہیں، کیونکہ جنگ سے کسی بات کا فیصلہ نہیں ہوتا، نہ ہارنے کی صورت میں اور نہ جیتنے کی صورت میں۔ جنگ میں اگر فتح ہو تب بھی ہارنے والے فریق کے دل میں انتقام کا جذبہ بڑا ہوتا ہے، اس لیے جنگ میں فتح بھی ایک نئی جنگ کا آغاز بن جاتی ہے۔ پرامن منصوبہ بندی ہمیشہ اپنا کام کرتی ہے۔ پرامن منصوبہ بندی کوئی نیا مسئلہ پیدا نہیں کرتی، وہ صرف مسئلے کے حل کی طرف لے جاتی ہے۔ پرامن منصوبہ بندی کے تحت اقدام کرنا ایک ایسے انجام کی طرف لے جاتا ہے جہاں جنگ کا خاتمہ ہو جائے اور لوگوں کو پرسکون پرامن سرگرمیوں کے لیے مواقع حاصل ہو جائے۔ اسلام کے دور اول کی تاریخ میں اس اصول کی تصدیق کرتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل ایمان اور ان کے مخالفین کے درمیان کچھ لڑائیاں، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ حنین وغیرہ، مگر ان لڑائیوں سے ٹکراؤ ختم نہیں ہوا، گویا باعتبار نتیجہ عمل کو یاد نہیں آئے۔ قرآن میں فتح کی یاد صرف صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی۔ فتح کا مطلب ہے ٹکراؤ کا خاتمہ اور پرامن سرگرمیوں کے لیے موافق ماحول پیدا ہو جانا۔ کسی اور غزوہ کے بعد فتح کی آیات نہیں اتری۔ حدیبیہ کے واقعہ 6 ہجری میں پیش آیا۔ اس موقع پر فریق ثانی کی کوشش صرف یہ تھی کہ رسول اللہ اور اصحاب رسول مکہ میں داخل نہ ہو، عمرہ کیے بغیر واپس مدینہ چلے جائیں، مگر پیغمبر اسلام نے خود اپنی طرف سے امن کی نیگوشیشن شروع کی۔ اس معاملے میں آپ اس آخری حد تک گئے کہ فریق ثانی کی تمام شرطوں کو یک طرفہ طور پر منظور کر لیا، صرف اس مقصد کے لیے کہ دونوں فریقوں کے درمیان صلح ہو جائے، معتدل حالات پیدا ہو جائیں تاکہ پورے طور پر اسلام کے دعوتی مشن کو جاری کیا جا سکے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح فریق ثانی سے یک طرفہ شرطوں پر صلح کر لی، اس کے بعد قرآن کی سورت نمبر 48 نازل ہوئی۔ اس میں پیش کی طور پر یہ اعلان کر دیا گیا کہ پرامن مصالحات با اعتبار نتیجہ ایک کلیئر ویکٹی ہے۔ قرآن کی یہ پیش کی اور صرف چند سالوں میں واقعہ بن گئی۔ پرامن اقدام با اعتبار نتیجہ فتح ثابت ہوتا ہے۔ اسلام میں جنگ مجبوری کے تحت وقتی دفاع کے لیے ہوتی ہے، اس کے برعکس پرامن منصوبہ اس لیے ہوتا ہے سماج کے اندر